ایک استاذ نے سوال کیا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ استاد صاحب کھڑے ہو کر کے پڑھا رہے تھے اور اپنے بچوں سے سوال کیا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، سارے بچے بیٹھے رہے، ایک بچہ کھڑا ہوا۔ جب وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، استاد صاحب نے کہا کیا آپ ہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں؟ اتنے پورے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ ہیں یہاں کے اوپر، سب سے بڑے بیوقوف کیا آپ ہی ہیں؟ بچہ بڑا ہی ذہین تھا، عقل مند تھا، اس نے مسکرا کر کے جواب دیا اور کہا استاد صاحب میں یہ دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آپ کھڑے تھے، صرف اکیلے آپ کھڑے تھے، اس لیے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ سب سے بڑے بیوقوف آپ ہی کیوں نہ ہوں۔ ذہین بچے جہاں ہوتے ہیں تو اس طریقے کے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور رہی بات آپ لوگوں کی، تو آپ لوگ تو حقیقت میں سب سے بڑے بیوقوف ہیں، سب لوگ ایک طرف سے جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب بیوقوف ہیں، کیونکہ اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ان باتوں میں سے کوئی بھی بات آپ کے ذہن کے اندر نہیں رکتی ہے، پوچھا جائے تو آپ لوگ ابھی نہیں بتا پائیں گے۔ تو ساری باتوں کو سنا کریں غور سے اور اپنے ذہن کے اندر بسا کر کے رکھیں، کوئی بیوقوفی کا کام بالکل نہ کیا کریں، بیوقوفی سے دور رہیں۔ بیوقوفی مطلب کہ ہر بات آپ کہیں تو سوچ سمجھ کر کے کہیں کہ یہ بات کیسی ہے، کام کریں تو سوچ سمجھ کر کے کریں، ٹھیک ہے، کیسی ہے۔ تو ہم ابھی تلک کر کے آپ لوگوں کو بتایا گیا تمام مسائل اور بزرگوں کی حکایتیں، لیکن امید ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں یاد ہوگا، ہے نا، کچھ بھی نہیں یاد ہوگا۔ آج جو آپ کو ایک حکایت بتانے جا رہا ہوں، بڑی پیاری حکایت ہے، اس حکایت کو سننا غور سے اور ذہن کے اندر اس کو بتانا اور بسانا اس کو۔ دوستو بات ایسی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یزید کا نام سنا ہے، یزید کا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کروایا تھا اور جس نے امام حسین کو مجبور کیا تھا کہ مدینہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، کربلا پہنچے اور جامع شہادت امام حسین کی ہوئی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ یزید کا تھا۔ یزید کے والد کا نام امیر معاویہ، جہنمی بیٹے کا نام، جہنمی بیٹے کے باپ کا نام جو جنتی باپ ہیں حضرت امیر معاویہ، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد تھی، اور ایسی محبت تھی کہ آپ کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن شریف تھے، حضرت امیر معاویہ کے پاس میں قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال شریف تھے۔ یہ تبرک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور ان کو سنبھال کر کے رکھا، اور تمام صحابہ کرام جو تھے ان کو اگر کچھ بھی رسول اللہ سے مل جاتا تو اس کو تبرک سمجھ کر کے اپنے پاس میں رکھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا تم لوگوں نے، سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت بلال حبشی نے ایک مرتبہ وضو کا بچا ہوا پانی پا گئے تھے تو اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا، دیگر صحابہ کرام نے مل لیا، جس کو پانی نہ ملا تھا تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو تر کیا تھا یا اپنے چہرے کو بھگویا تھا تو اپنے ہاتھوں کو ان کے چہرے میں بھیگے ہوئے یا بھیگے ہوئے ہاتھوں میں مس کر کے پھر اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ یہ رسول اللہ سے صحابہ اکرام کو محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ سے، حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ سے بے حد پیار تھا، بے حد محبت تھی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ سارے تبرکات تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے لوگو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، یعنی کہ انتقال کے قریب کے بات ہے یہ، اس وقت وصیت فرمائی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد میں جو میرے پاس میں رسول اللہ کے بال، رسول اللہ کے ناخن اور رسول اللہ کی قمیص رکھی ہوئی ہے، اس کو میرے ساتھ میں کفن میں لپیٹ کر کے قبر میں رکھ دینا۔ آج قبر میں عہد نامہ رکھا جاتا ہے، جو مرید ہوتے ہیں، پیر حضرات سے مرید ہوتے ہیں، ان کے قبر میں ان کا عہد نامہ رکھا جاتا ہے، تبرکات رکھے جاتے ہیں، اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ کیا کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری جو چیزیں ہیں میرے پاس میں رسول اللہ سے
مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کو میرے ساتھ میں کفن میں لپیٹ کر کے رکھ دینا۔ آخرکار وہ وقت آیا، وہ دن آیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور موت برحق ہے، موت برحق ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، یہاں پہ جتنے ہیں سب کو مرنا ہے، پوری دنیا پر جتنے ہیں سب کو مرنا ہے۔ موت برحق ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بس جتنی سانسیں لکھ دی گئیں اتنی سانسیں لینے کے بعد سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، جسم مردہ ہو جائے گا، جسم سے روح نکل جائے گی، سب کو مرنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں گے تب یہ کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، بڑے ہو جائیں گے، داڑھی رکھیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اچھے کام کریں گے۔ آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے، شریر اس کا بڑا ہوتا ہے، آدمی تو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتے جاتا ہے آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی سانسیں لکھی ہیں اس کی تقدیر میں اس سے کم نہ زیادہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ جتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں اس سے نہ کوئی کم نہ اس سے کوئی زیادہ لے سکتا ہے۔ اور سانس آپ جانیے کہ ماں کے پیٹ سے سانس شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح جب پھونک دی جاتی ہے، سانس شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتے ہیں، کچھ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں، کچھ بچوں کی موت جو ہوتی ہے پیدائش کے 1-2 مہینے کے بعد میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جوان ہو کے مرتے ہیں، کچھ لوگ بوڑھے ہو کر کے مرتے ہیں۔ مرتے تو ہیں نا، سبھی مرتے ہیں۔ تو جتنی سانسیں لکھ دی گئیں، بچہ پیدا ہوا، اب اس کی سانسوں کی گنتی الٹا شروع ہو جاتی ہے۔ سانسیں کم ہوتی رہتی ہیں، عمر کم ہوتی رہتی ہے، بڑھتی تھوڑا نہیں ہے، کم ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو 1,00,000 دنوں کی زندگی ملے، 1,00,000 دنوں تک یہ زندہ رہے گا، اب اس کی زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا تو 1,00,000 میں سے ایک دن کم ہوا کہ نہیں کم ہوا؟ اسی طریقے سے اگر 1,000 دنوں تک وہ زندہ رہا 1,00,000 میں سے، تو 1,000 دن اس کے کم ہوئے کہ نہیں کم ہوئے؟ جیسے دن پورے ہوئے اس کی موت آ گئی۔ تو آدمی کا شریر بڑھتا ہے اور اس کی موت قریب ہوتی ہے، زندگی کم ہوتی رہتی ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہے ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ کریں گے، آخرکار موت سب کو آنی، مرنا ایک دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال شریف ہوا، وصال کے بعد میں آپ کی وصیت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا گیا تو قبر میں قمیص شریف جو تھی آپ کے پاس میں، وہ قمیص شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن کے ساتھ میں پہنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر رسول اللہ کے ناخن شریف اور رسول اللہ کے بال شریف رکھے گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے صحابی رسول اور سچے اہل بیت کے محب تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ اس طریقے سے لکھا ہے کہ ایک سید زادے طالب علمی کے زمانے میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت نفرت رکھتے تھے، اور ان صحابہ سے نفرت رکھتے تھے، ان مسلمانوں سے نفرت رکھتے تھے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب جنگ ہوئی تھی، اور جو حضرت امیر معاویہ کی تعظیم کرتے، ان کا ادب کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، ان سے بھی وہ نفرت رکھتے تھے، سید زادے تھے۔ ایک دن ان کے پاس میں ایک کتاب آئی حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجدد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ جب ان کے پاس میں وہ کتاب آئی تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھی ہوئی تھی۔ حضرت مجدد الفیسانی نے اپنی اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان فرمائی، تعریف لکھی، تحریر کی۔ تو سید زادے نے حضرت امیر معاویہ کی تعریف پڑھی تو انہیں بہت برا لگا، بہت خراب لگا، بہت برا لگا، اور وہ دل میں بغض رکھتے تھے، لیکن اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے، حضرت مجدد الفیسانی سے پیار تھا۔ لیکن جب امیر معاویہ کی تعریف کتاب میں دیکھی تو غصہ میں آ گئے اور اس کتاب کو اٹھا کر کے پھینک دیا، کیونکہ جو بھی امیر معاویہ سے پیار کرتا، ان کی تعریف کرتا، اس سے وہ نفرت رکھتے تھے، اور ان صحابہ سے بھی نفرت رکھتے تھے جو صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ میں تھے جنگ میں۔ کتاب کو پھینک دیا۔ کتاب پھینکنے کے بعد میں جب وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لے کر کے آئے ہیں جن کا نام حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بولو سبحان اللہ۔
حضرت مجدد الف ثانی نے ہاتھ پکڑا، کتاب اٹھائی اور کہا کہ تم اس کتاب سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ اس کتاب میں امیر معاویہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اس سے تمہیں نفرت کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا آپ امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا۔ تو حضرت مجدد الف ثانی نے کہا میں ہی نہیں حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتا ہوں، بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ خواب میں وہ سید زادِ طالب علم ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی نے کہا تم میری بات کو نہیں مانو گے، چلو چل کر کے میں تمہیں حضرت علی کے پاس میں چلتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لے کر کے چلے، تو ایک بہت بڑے باغ کے اندر مجھے لے کر کے گئے۔ خوبصورت باغ تھا، ہرے بھرے درخت لگے ہوئے تھے، پھل وغیرہ لگے ہوئے تھے اور پھول لگے ہوئے تھے، بہت بہترین خوبصورت سا وہ باغ تھا۔ اس باغ میں ایک پیارا سا محل بنا ہوا تھا، بیان کرتے ہیں اس محل کے قریب لے جا کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ جب محل کے قریب مجھے چھوڑ دیا تو بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مکان کے اندر تشریف لے کر کے گئے۔ بیان کرتے میں نے دیکھا کہ اس مکان کے اندر ایک بزرگ خوبصورت، بہت خوبصورت ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی جب پہنچے تو ادب کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے، پھر باتیں ہونے لگی دونوں میں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان کی نظر اور میری نظر آپس میں مل رہی تھی، یعنی کہ میری طرف دیکھ کر کے حضرت مجدد الف ثانی کچھ کہہ رہے تھے، تو حضرت مجدد الف ثانی کی بات کو سن کر کے وہ بزرگ بھی ان کو دیکھتے، یعنی سید زادے کو، اور پھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ کچھ باتیں تو میرے ہی بارے میں ہو رہی ہیں۔ پھر وہ بزرگ یعنی مجدد الف ثانی میرے پاس میں آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ شیر خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہو جبکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی حق پر تھے، میں بھی حق پر تھا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان سے نفرت کرو، تم ان سے نفرت کرو۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کے منہ سے میں نے اس بات کو سنا تو میرے دل کے اندر پھر بھی حضرت امیر معاویہ کا بغض تھا۔ جب پھر بغض تھا تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت علی نے حضرت مجدد الف ثانی سے، کہ اس کا دل ابھی پاک نہیں ہوا، اس کے دل کے اندر ابھی بھی امیر معاویہ کا بغض بھرا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ تو وہ بزرگ یعنی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سید زادے کے سینے کے اوپر ہاتھ کو مارا، اور بیان کرتے ہیں جیسے ہی سینہ میرا درد سا محسوس ہوا تو میرا دل ایک دم سے اس بغض سے پاک ہو گیا اور میرے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ کی محبت آ گئی۔ بیان کرتے ہیں جب میں بیدار ہوا اتنے میں جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب بھی اچھی طریقے سے رکھی ہوئی ہے اور وہ جگہ بھی خوشبودار ہے جہاں پر میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں پہ حضرت مجدد الف ثانی نے ہاتھ رکھا تھا، مارا تھا، وہاں کے اوپر مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میرا دل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم کسی بھی صحابہ کی ادنا سی ادنا بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھا، ایمان لے کر کے آیا، کلمہ پڑھا اور پھر خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کو صحابی بولتے ہیں، اور صحابی کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوتا ہے۔